خلافت راشدہ کی تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ کا بیان شروع ہوگا۔ خلافت بنو امیہ اس کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافتوں کے مقابلے میں خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک خلیفہ مسلمانوں کی صاحب الرائے جماعت کے انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ اگر کسی خلیفہ کو اس کے بیشتر خلیفہ سر آگے کریں نے پہلے ہی سے نامزد اور تجویز کیا تو یہ نامزدگی اور تعین بھی صاحب الرائے حضرات سے مشورہ لینے کے بعد عمل میں آتا تھا، جس میں وراثت اور خاندانی حقوق کو متعلق دخل انداز نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ دوسری خلافتوں میں یہ طرز پسندیدہ نہیں پائی گئی، بلکہ وراثت و ولی عہدی کی نامعقول رسم جاری ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو معاملات حکومت اور انتظام سلطنت میں دخل دینے، اعتراض، جواب طلبی، مشورہ دینے کا پورا حق حاصل تھا، لیکن بعد کی خلافتوں میں یہ حق مسلمانوں کو نہیں مل سکا۔ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کی حیثیت ظاہری، ان کا لباس، ان کا مکان، ان کی سواری، ان کی خوراک، ان کی نشست برخاست سب عام لوگوں کی مانند ہوتی تھی۔ خلیفہ کو دوسرے لوگوں پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی، لیکن بعد کی خلافتوں میں خلیفہ کی شان شاہانہ اور دوسروں سے بہت برتر و اعلیٰ ہوتی تھی۔ خلافت راشدہ میں خلفاء اپنے اختیار سے ایک پائی بھی اپنی ذات کے لیے یا بلا استحقاق کسی اپنے عزیزوں اور رشتہ دار کے لیے خرچ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بعد کی خلافتوں میں عام طور پر خلیفہ بیت المال کا مالک سمجھا جانے لگا اور اپنے اختیار سے لوگوں کو بلا استحقاق بھی انعام و اکرام دیتا اور کوئی اعتراض کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ خلفائے راشدین سب کے سب جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے۔ سر یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھیں گے؟ جی، رضی اللہ عنہم۔ رضی اللہ عنہم میں سے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی قابل تذکرہ صحابی خلیفہ نہ تھا۔ خلفائے راشدین میں سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت حضرت کی زبان مبارک سے سن چکے تھے، لیکن بعد کی خلافتوں میں ایسے صحابہ نہیں پائے گئے۔ خلفائے راشدین کو مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کا خیال سب سے زیادہ تھا۔ وہ سر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعلیٰ اعلیٰ کلمت اللہ اور اجراء احکام شرع کے سب سے زیادہ خواہ تھے، لیکن ملک گیری ان کا نصب العین نہ تھا۔ خلفائے راشدین ملکوں کے محاصل اور مال غنیمت کی آمدنی کو خزانہ میں ذخیرہ رکھنے کے عادی نہ تھے۔ جس قدر مال و دولت آتی وہ سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیتے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں خرچ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت المال کا تمام مال خرچ کر کے بیت المال میں جھاڑو دلوا دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں قائم ہونے والی خلافتوں کی حالت اس کے خلاف رہی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ خود حج کے لیے جاتے اور وہاں عالم اسلام کے ہر حصے اور ہر گوشے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ملتے اور ان کی ضرورتوں اور شکایتوں سے واقف ہو کر وہاں کے عملوں کی قابلیت اور ناقابلیت سے واقف ہوتے، ضروری احکام جاری کرنے اور اس طرح حج کے موقع پر عظیم الشان اجتماع سے فائدہ اٹھا کر اپنے فرائض کو پورا کرتے۔ اگر کسی ضروری کام یا مجبوری کی وجہ سے صحیح کیا لکھا ہے لفظ خود حج کے لیے نہ جا سکتے تو اپنا قائم مقام بھیج کر ان ضرورتوں کو پورا کر لیتے تھے، لیکن خلافت راشدہ کے بعد حج کے اجتماع عظیم سے خلفاء نے یہ فائدہ اٹھانا ترک کر دیا۔ خلفائے راشدین دارالخلافہ میں خود ہی نمازوں کی امامت کرتے اور جمعہ کا خطبہ بیان فرماتے تھے، لیکن بعد میں صرف خلافت بنو امیہ کے اندر یہ رسم باقی رہی۔ ان کے علاوہ باقی خلافتوں میں خلفاء نے نمازوں کی امامت اور جمعہ کے خطبہ دوسروں کے ذمہ ڈال دیے۔
خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر الگ الگ مذہبی فرقے اور جماعتیں قائم نہ تھی، آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن دین و ملت اور عقائد کے معاملے میں اس گروہ بندی کا نام و نشان بھی نہ تھا جو بعد میں پائی گئیں۔ اور آج شیعہ، سنی، وہابی، حنفی، شافعی، قادری، چشتی وغیرہ سینکڑوں فرقے اپنی الگ الگ حیثیتیں قائم رکھنے پر مصر نظر آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں مذہب اور شریعت کے مقابلے میں کسی رشتہ داری، قومیت، ہم وطنی وغیرہ کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ بیٹے کی رعایت ضروری نہیں سمجھتا، جبکہ دین و ملت کا معاملہ درمیان میں آ جائے۔ ہر شخص کو رائے کی آزادی حاصل تھی، خلیفہ کو سرمنبر معمولی طبقہ کا آدمی روک اور ٹوک سکتا تھا۔ بعد میں رائے کی یہ آزادی اور دین و ملت کی یہ پاسداری کم ہو گئی تھی۔ خلفائے راشدین اپنے آپ کو مسلمانوں کا بادشاہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم سمجھ کر ان کی خدمت کرتے اور مسلمانوں کا چرواہا اور چوکیدار سمجھ کر ان کی پاسبانی کرتے، اور سبحان اللہ، اور مسلمانوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان پر شفقت فرماتے تھے۔ مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں جانتے تھے اور ان سے غلاموں کی طرف اپنے احکام کی تعمیل نہیں کراتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں اس کے برعکس اور حالات پیدا ہوئے، اور خلفاء نے اپنے آپ کو کیسر و کسریٰ کا نمونہ بنا کر ظاہر کیا۔ خلفائے راشدین کی حکومت و سلطنت دین دنیا دینوی ہوگا صحیح دنیاوی دنیاوی۔ خلفائے راشدین کی حکومت تو دنیاوی اعتبار سے کسر و کسریٰ کی طرح قہر و جبر کی حکومت نہ تھی۔ دینی معاملات میں بھی وہ باختیار خود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب کسی دینی مسئلہ میں اختلاف یا شبہ پیدا ہوتا تو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے دریافت کرتے، اور جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جاتی اسی کے موافق احکام جاری کرتے۔ اگر کسی دینی معاملے میں ان سے غلطی ہو جاتی اور بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس و علم ہوتا تو فوراً اس کی اصلاح کر لیتے تھے۔ غرض دینی اور دنیاوی ہر دو پہلوؤں میں ان کی سیادت حکومت جی، سیادت و حکومت۔ سیادت و حکومت آج کل کی جمہوری حکومتوں کے صدر اور آج کل کی دینی علماء کی سیادت و حکومت سے بھی بہت ہی کم تھی۔ ان کا کام شریعت کے احکام کا نفاذ اور امن و امان کا قائم رکھنا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں کو ہر قسم کی جائز آزادی حاصل تھی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ہر شخص ان سے جواب طلب کر سکتا تھا۔ ان کو اپنے احکام کے نافذ کرنے کے لیے کسی طاقت اور فوج کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ہر شخص ان کے حکم کو چاہے وہ اس کے خلاف کو خود ہی اپنے اوپر جاری اور صادر کر لیتا اور اس کی تعمیل کرتا تھا۔ جو دلیل اس امر کی ہے، ان کی حکومت محبت اور عقیدہ کی بنیاد پر قائم تھی، خوف و دہشت اور قہر و جبر کے ذریعے قائم نہ تھی۔ لیکن بعد کی خلافتوں میں احکام شرع کے نفاذ قیام کا کام خلفاء نے خود چھوڑ کر مولویوں، مفتیوں اور قاضیوں کے سپرد کر دیا۔ مساجد کے خطیب و امام الگ مقرر ہوئے۔ فوج اور خزانے کا اختیار اپنے قبضے میں رکھ کر ان دونوں قوتوں کا استعمال مطلق العنان ہو کر شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت و سلطنت قہر و جبر، خوف و دہشت پر قائم ہوئی۔ لوگوں کی جائز آزادی چھن گئی۔ مذہبی احکام کے نفاذ و قیام میں بھی افہام و تفہیم اور رفع شکوک کی جائز آزادی لوگوں سے سلب ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی شخص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک معمولی نواب یا رئیس کی جس قدر ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہے، وہ جس قدر اس کی تعظیم و تکریم بجا لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی اس قدر ہیبت اور اس قدر تعظیم و تکریم خوف و دہشت کی وجہ بے کسی کے قلب پر طاری نہ تھی۔ ان کی ہیبت و عظمت شفیق، استاد اور والدین کی ہیبت و عظمت کے مانند تھی۔ شیر مردم، سر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ در نار مردم کش۔ کش کی مانند نہ تھی۔ سر اس کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی نہیں تھی ان کے اوپر، زبردستی۔ ڈر جی کے نہیں تھی وہاں، ڈر کے تکریم نہیں، عزت نہیں کرتے تھے، بلکہ احتراماً اور ان کے منزلت کی وجہ سے احترام کرتے تھے۔
آج ایک صوفی، ایک مفتی، ایک جبہ پوش مولوی کے قول و فعل پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لوگ جس قدر ڈرتے اور خوفزدہ ہوتے ہیں، خلفائے راشدین کے قول و فعل پر اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تو لوگ آزادانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں جس قدر ممالک میں اسلام پھیل گیا تھا اور دنیا کے جن جن حصوں میں صحابہ کرام کا قدم پہنچ گیا تھا، اس کی برکت سے آج تک بھی ان تمام ملکوں کی غالب آبادی کا مذہب اسلام ہی ہے۔ جو ممالک خلافت راشدہ کے بعد مفتوح ہوئے اور جن میں صحابہ کرام کے قدم نہیں پہنچے، ان ملکوں کے مسلمانوں کی اسلامی عصبیت اور ان ملکوں میں اسلامی عظمت اور اس کا استحکام اس درجہ نہیں پایا جاتا۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے اس روحانی اثر و طاقت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام میں صحبت نبوی سے سے پیدا ہو گئی تھی۔ تاریخ اسلام کی اس پہلی جلد میں خلافت راشدہ کی مختصر و مجمل تاریخ بیان ہو چکی ہے۔ اس کی پہلی جلد میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام واقعات کے سلسلہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ان ناموں کی برکت سے امید ہے کہ اس جلد کا مطالعہ قارئین کرام کے لیے ضرور مبارک ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 صحابی جن کو اشرم بشرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ یہ وہ 10 بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال و حسنہ کی بدولت اس دنیا ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی جنتی ہونے کی بشارت سن لی۔ ان بزرگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، 9 بزرگوں کا ذکر تھوڑا یا بہت اس جلد میں بیان ہو چکا ہے اور قارئین کرام ان سے ضرور واقف ہو گئے ہیں۔ اشرم بشرا میں سے صرف ایک بزرگ یعنی سعید بن زید کے متعلق چند سطریں مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت سعید بن زید آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی اور بہنوئی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے کہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبداللہ بن قرط بن رباح بن عدی تمام غزوات میں حضرت کے ساتھ رہے، صرف بدر میں شریک نہ تھے، مگر حضرت نے ان کو بدر کی غنیمت سے حصہ دیا اور بدریوں میں شمار کیا۔ آپ بڑے کرامت اور مستجاب الدعوات تھے۔ سنہ 51 ہجری میں 72 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے زمین کا جھوٹا دعویٰ آپ پر کیا۔ آپ نے بددعا کی کہ الہی اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے۔ وہ عورت اندھی ہو گئی اور چند ہی روز کے بعد کہیں جاتی تھی کہ ایک کنویں میں گر پڑی اور مر گئی۔ ایک روز کوفہ کی ایک جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک شخص سے ناشدنی الفاظ سن کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و ابو عبیدہ و سعد و وقاص و عبد الرحمن بن عوف یہ 9 اشخاص اشرم بشرا میں سے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اس 10ویں کا بھی نام بتا دیجیے۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ بااصرار دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 10واں میں ہوں۔ الہی اشرم بشرا کے تو پہلے مجھ گناہگار کو بھی جنت عطا فرما اور حسنات دارین عطا فرما۔ تو یہ مکمل ہو گیا یا آگے پڑھنا ہے؟ چلیں، قبیلہ بنو امیہ اور بنی ہاشم۔ قبیلہ بنو بنی امیہ سے سوری ایک منٹ، بنو امیہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں نا دوبارہ؟ خلافت بنو امیہ سے نا؟ جی بنو امیہ سے جی۔ اوکے، کون پڑھے گا؟ یعنی شبنم پڑھ رہی ہے؟ جی میں آپ نے اوکے، پڑھنا پڑھ نہیں پڑھے مسئلہ نہیں، پڑھے قبیلہ بنو امیہ اور بنی ہاشم میں پہلے سے ایک رقابت اور مسابقت چلی آتی تھی، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنو ہاشم میں سے تھے بنو امیہ سے ابتداً زیادہ مخالفت کی اور بنو ہاشم سے نسبتاً آپ کو امداد پہنچی۔ جب ملک عرب سے مشرکوں کا استحصال ہو گیا اور ان دونوں قبائل کی انادی مشرک بھی قتل ہو کر بقیہ خوش نصیب اسلام میں داخل ہو گئے تو ان مسلمان ہو جانے والوں میں
ہو جانے والے بنو امیہ میں ایک کافی تعداد ذی حوصلہ اور قابل آدمیوں کی موجود تھی، جن کی قدردانی حضرت نے اعلیٰ قدر قابلیت ضروری سمجھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ قدر قابلیت ضروری سمجھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو امان کے معاملے میں کعبہ کا ہمسر ٹھہرا کر انہیں خوش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، حضرت کے داماد تھے، ان کے لیے بیعت رضوان ہوئی۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنو امیہ کے قبیلہ سے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ ابو سفیان کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیا لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سنجران ہے؟ سنجران لکھا ہوا ہے سر، ہاں کتاب میں تو ٹھیک سنجران لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ کوئی علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی سنجران کامل مقرر فرمایا ہے جی۔ ابو سفیان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنجران کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے چچا تھے۔ ان کو حضرت نے طائف اور ان کے متعلقات کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان و بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ عتاب بن اسعید ابو سفیان کے چچا ابو العیس کے پوتے تھے۔ مکہ کی فتح کے دن مسلمان ہوئے اور مکہ کے حاکم مقرر کیے گئے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا آس کے پوتے تھے۔ ان کو حضرت نے یمن کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ اگر حضرت کے دل میں ذرا بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی قدیمی رقابت کا کوئی شائبہ ہوتا اور آپ ذاتی قابلیتوں پر نسلی اور خاندانی تعلقات کو ترجیح دیتے تو بنو امیہ کے افراد کو اس طرح صوبوں کے عامل ہرگز مقرر نہ فرماتے، مگر نسلی امتیازات کو ذاتی قابلیت پر آپ ہرگز ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ہاں، نسلی امتیازات کو آپ تسلیم کرتے تھے، مگر اسی حد تک کہ جن خاندانوں میں انتظامی قابلیت اور سرداری کی لیاقت ہمیشہ زیادہ پائی گئی، آپ نے بھی انتظامی کاموں اور سپہ سالاروں کے لیے انہی خاندانوں کے افراد میں سے قابل آدمیوں کو زیادہ تلاش کیا۔ بنو امیہ بنو ہاشم دونوں قبیلوں کی پرانی رقابت اسلام نے ابھی نئی مٹائی تھی، لہٰذا احتیاط اس کی متقاضی تھی کہ ان کو خلافت کے معاملے میں اور کچھ دنوں ایسا موقع نہ دیا جاتا کہ وہ اپنی فراموش شدہ رقابت کو پھر تازہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطرہ کا بخوبی احساس فرمایا اور اپنے بعد محض قابلیت کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کا امام بنا کر ان کی خلافت کے لیے اشارہ فرمایا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فہم و فراست والی جماعت نے بخوبی عمل کیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بعد ایسا جانشین مقرر فرمایا جو قابلیت کے اعتبار سے سب پر فائق اور مذکورہ بالا دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا سالم مولا پڑھیں گے سر؟ کیا پڑھیں گے ان کو؟ سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوتا، جیسا کہ عمر فاروق کی آرزو تھی، تو یہ مردہ رقابت دوبارہ زندہ نہ ہوتی، مگر یہ دونوں بزرگ فاروق اعظم سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پھر اگر ہر شش پڑھیں گے اصحاب شورا؟ ہر شش 6 لوگ، ہر شش اصحاب شورا اپنے آپ میں سے کسی کو انتخاب کرنے میں صرف اس اصول پر کاربند ہوتے کہ کوئی بنو امیہ اور بنو ہاشم خلیفہ نہ بنائے جائے، تو آئندہ پیش آنے والے خطرات ممکن ہے کہ پیش نہ آتے، اور کم از کم ان دونوں قبیلوں کو اپنی فراموش شدہ رقابت یاد نہ آتی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوتے، تب بھی بہت زیادہ ممکن تھا کہ یہ آتش خاموش دوبارہ مشتعل نہ ہوتی، کیونکہ حضرت علی سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ بنو ہاشم کی اس طرح غیر معمولی اور قابل احساس رعایت کرتے جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بنو امیہ کی ہوئی۔ بہرحال ہم کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو ہوا مشیت ایزدی کے ماتحت ہوا، اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں کہ ہم وقوع یافتہ
अमाल और अफ़ाल के नताइज पर अपनी नाबूदा गैर वाक़या शुदा तजावीज़ के नताइज को यकीनी तौर पर तरजीह दे सकें। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बनी हाशिम और बनी उमैया की रकाबत का अहद इस्लामी में दोबारा पैदा होकर ता देर बाकी रहना इस्लाम के लिए बेहद नुकसान रसा था, और आज इस रकाबत के कायम और बाकी रखने वाले और किसी खानदान या कबीला के ताल्लुक को खिलाफत के लिए ज़रूरी समझने वाले लोग तालीम इस्लामी के सख्त मुखालिफ और इस्लाम के लिए बेहद नुकसान रसा साबित हो रहे हैं। बनु उमैया अपनी ज़ाती काबिलियतों की वजह से पहले ही खिलाफत इस्लामिया के एक ज़रूरी जुज़ बने हुए थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा मुकर्रर होने के बाद इनकी नरम मिजाजी और मरवान मर सर इसको कैसे पढ़ेंगे? मरवान बिन अल हुक्म मरवान बिन हकम। मरवान। मरवान बिन हकम के इक़्तिदार से फ़ायदा उठाकर बनी उमैया ने अपनी ताकत और असर को यकलख्त इस कदर बढ़ाया कि तमाम आलम इस्लामी पर छा गए और अपनी सियादत तमाम मुल्क अरब पर कायम करने की तदबीरों में मसरूफ़ हो गए, जिसको वो अहद जahलियत में बनु हाशिम के मुकाबले में कायम ना कर सके थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत नीज़ मुनाफ़िकों और मुस्लिम नुमा यहूदियों की साजिशों ने इनको और भी इमदाद पहुँचाई। हाँ, एक हज़रत मिनट एक मिनट एक मिनट। अब यहाँ पर ये सारी बातें जो है ना वो पहले हो चुकी हैं। यहाँ से आगे चलें, एक सफ़ा आगे। इस मौके पर बेख्तियार हसन के वो आखिरी अल्फाज याद आ जाते हैं। यहाँ पर पढ़ें, इस मौके पर बेख्तियार इस मौके पर बेख्तियार हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो आखिरी अल्फाज याद आते हैं जो उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ौत होते हुए वक्त बतौर वसीयत सुनाए थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली तक खिलाफत पहुंची तो तलवारें मियानों से निकल आईं और ये मामला तय न हुआ। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नबूवत और खिलाफत हमारे ख़ानदान में जमा नहीं रह सकती। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन अल्फाज की सदाकत पर मुस्तकबिल जो आज तक माजी बन चुका है अपनी मोहर सदाकत सब कर चुका है। खिलाफत राशिदा के बाद करीबन 90 साल तक बनु उमैया ने दमिश्क को दारुल खिलाफा बनाकर तमाम आलम इस्लाम पर हुकूमत की। अंदलस में भी कई सौ साल तक इनकी शानदार खिलाफत और हुकूमत कायम रही। खानदान बनु अब्बास की हुकूमत बगदाद में 500 बरस से ज़्यादा अरसा तक कायम रही। बनु अब्बास बनु हाशिम तो ज़रूर हैं, लेकिन वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद हैं, नबी पाक की बेटी की औलाद नहीं है। यानी सादात को खानदान नबूवत कहा जा सकता है क्योंकि इनमें नबी पाक का खून हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए शामिल है, लेकिन अब्बासियों में ख़ास हज़रत के खून की आमेज़िश नहीं है, लिहाजा इनको खानदान नबूवत नहीं कहा जा सकता। मिस्र के एक हुक्मरान ख़ानदान ने अपने आप को फातमी कहा, लेकिन मुहक्किकीन ने इनको अपने इस दावे में झूठा पाया। हिंदुस्तान में भी एक हुक्मरान ख़ानदान गुजरा है जिसको ख़ानदान सादात के नाम से याद किया जाता है, मगर यह हकीकत आलम अश्कार है कि हुज़ुर खां हाकिम मुल्तान जो इस ख़ानदान का मोरस आला था हरगिज़ सैयद ना था। इसके सैयद मशहूर होने की वजह सिर्फ ये थी कि एक बुजुर्ग सूफी ने इसको सैयद सरदार कहकर पुकारा था। आजकल भी लोग मुगल और पठान सरदारों को सैयदी कहकर मुखातिब कर लेते हैं, गर्ज कि आज तक किसी मुल्क में सादात की कोई काबिल तज़किरा खुद मुख्तार हुकूमत और बादशाहत कभी कायम ना हो सकी। एक तरफ यह हकीकत हमारे सामने है कि दूसरी तरफ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन आखिरी अल्फाज को देखते हुए हैं तो बेख्तियार हमारा दिल इन अल्फाज की पुरअज़मत सदाकत का सर इसको कैसे पढ़ेंगे? सदाकत का मकर मकर। तो ये बताइएगा कि ये इस बनु अब्बास की जो फैमिली है ये हज़रत आसिम के जो चचा हैं जिन्होंने कहा इनको सादात में शामिल करेंगे, ये कह रहे हैं ना इस बुक के मुताबिक? अहले अहले सिर्फ बैत में से अच्छा, अहले बैत में इन्होंने कहा हज़रत फातिमा की फैमिली जो है वो शामिल होगी, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की। नहीं। ये बनु अब्बास की जो दौरे हुकूमत है वो आपके चचा अब्बास की आगे फैमिली है। जी, हम्म, तो वो इसमें शामिल नहीं है, यानी कि वो सादात में शामिल नहीं है जी। नहीं है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक।
سر یہ جو عباسی خلیفہ کہا جاتا ہے، یہی عباس، یہ نبی پاک کے چچا جو عباس غنی سے جڑے ہوئے ہیں وہ؟ جی جی صحیح۔ الفاظ کی ہیبت و شوکت سے ان الفاظ کی پر عظمت صداقت کا مقر اور ان الفاظ کی ہیبت و شوکت سے مروب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت جو کچھ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ صرف انہی کا اجتہاد یا الہام نہ تھا، بلکہ صحابہ کرام کی اس تمام جماعت کا، جس کو نبی پاک کی صحبت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا تھا، یہی خیال تھا کہ نبی پاک نے کسی ہاشمی کو نہ کسی صوبے کی مستقل حکومت۔ سر آپ نے آگے کر دیا۔ آگے چلیں۔ اچھا آگے اب حضرت امیر معاویہ ہیں، یہ خلافت کیا نام اس کا، بنو امیہ کے سب سے پہلے جو وہ ہیں خلیفہ کہہ لیں، یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بنو امیہ سے حضرت عثمان بن عفان تھے، لیکن وہ خلافت راشدہ میں کنسیڈرڈ ہوں گے، لیکن بنو امیہ کا جو دور حکومت ہے وہ صحیح طور پر ان کے جو سب سے پہلے پائونیر ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی، ابتدائی حالات۔ اگر تھکی ہیں تو سر صرف ترجمہ پڑھ لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے میں پڑھ سر حضرت صرف امیر یہ معاویہ جی جی جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، تو جو باقی جو خلیفہ تھے دو، حضرت عثمان اور حضرت علی، کیا ان کے دور میں فتوحات نہیں ہوئی اس طرح سے؟ وہ نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے آپس کے جو حالات تھے وہی خراب ہو گئے، تو ان کو موقع نہیں ملا دوسری طرف رخ کرنے کا۔ صحیح۔ بہت کم ہوئی، بہت کم، ناقابل تذکرہ۔ چلیں جی، حضرت امیر معاویہ رضی ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابتدائی حالات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہند بنت عتبہ کی شادی اول فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی تھی۔ فاقہ کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کی عصمت و پاک دامنی کے متعلق شبہ گزرا، اس نے ہند کو ٹھوکریں مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چرچا ہوا اور ہند کے باپ عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، صاف بتاؤ۔ اگر فاقہ تم کو متحمم کرنے میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ دیں گے وہ فاقہ کو قتل کر دے گا اور ہم بدنامی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلا وجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کی طرف رجوع کریں گے۔ ہند نے اپنی برات و بے گناہی ثابت کر کے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب بیٹی کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بنو مخزوم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر یمن کے کسی کاہن کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح عتبہ بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد مناف کے چند لوگوں اور ہند کو ماں اس کی ایک سہیلی کے لے کر روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس ان لوگوں نے پہنچ کر کہا، ان دونوں عورتوں کے معاملے کی طرف توجہ دیجیے۔ کاہن اول ہند کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں مونڈوں پر کچھ ضربیں لگا کر کہا، اٹھ۔ پھر ہند کے پاس آیا اور اس کو بھی مار کر کہا، اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے، نہ تو نے زنا کیا ہے، تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگا۔ فاقہ نے سن کر ہند کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، اگر میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ میرے نطفے سے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہند نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن حرب نے ہند سے شادی کر دی اور معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت معاویہ جو تھے یہ ہند کے بیٹے تھے، یعنی کہ جی جی، ہند کے جی رضی جی اللہ اچھا ہند کے بیٹے، صحیح صحیح ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال عمر میں بڑے تھے۔ امیر معاویہ میں لڑکپن سے ہی ایسے علامات پائے جاتے تھے جس سے لوگ ان کو کسرائے عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت اور مہیب آدمی تھے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ جس روز معاویہ
تم میں سے اٹھ جائیں گے، تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں کیے جائیں گے۔ آخری عمر میں امیر معاویہ کا پیٹ کسی قدر بڑھ گیا اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا امیر معاویہ ہی سے ہوئی۔ امیر معاویہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو امیر معاویہ بھی آپ کے ہمراہ مدینہ میں آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کاتب وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے وفود کی مدارت اور ان کے قیام و طعام کا اہتمام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر معاویہ کو سپرد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تو امیر معاویہ کو ایک دستہ فوج دے کر ان کا کمکی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدمت الجیش کا ہائے نمایاں انجام دیے اور اپنی شجاعت اور مردانگی کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔ فاروق اعظم نے ان کو علاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کیا۔ طاعون امواس میں جب حضرت ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابی وفات ہو گئے تو فاروق اعظم نے ان کو ان کے بھائی یزید کی ولایت دمشق کا والی مقرر فرمایا۔ علاقہ اردن اور دوسرے اضلاع بھی ان کی حکومت میں شامل رہے۔ فاروق اعظم جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ نے بھی ان کا استقبال کیا اور فاروق اعظم کے ہم رکاب رہے۔ فاروق اعظم نے امیر معاویہ پر اعتراض کیا کہ تم نے شاہانہ شان و شکو اختیار کی ہے اور سنا ہے کہ تم نے دربان بھی مقرر کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ ملک شام کی سرحدوں پر قیصر کی فوجوں کا اجتماع اور حملہ آوری کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اور قیصر کے جاسوس ملک شام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قیصر اور عیسائیوں کو مروب رکھنے کے لیے ظاہری شان و شوکت اور قیصر کے جاسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے دربانوں کو ضروری سمجھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اس جواب کو معقول سمجھ کر پھر کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ نے فاروق اعظم سے بحری حملے کی اجازت طلب کی کہ قسطنطنیہ پر بحری حملہ کیا جائے اور بحر روم کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا قسطنطنیہ پہ جو حملہ ہوا تھا تو اس میں یہ یزید ان کے جو بھائی ہیں وہ شریک تھے، ان کے بیٹے تو شریک نہیں تھے نا حضرت امیر معاویہ کے؟ دیکھیں جو یزید بیٹے ہیں، بھائی نہیں بیٹے۔ اچھا بیٹے ہیں نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بحر روم کے جزیروں کو بھی وہ فتح زیاد جی ہیں، جی زیاد بن ابی سفیان۔ اچھا زیاد ہے وہ، اچھا ٹھیک ہے، وہ ہاں، زیاد ہے، ٹھیک ہے وہ پہلے سے ہی ٹھیک۔ فوت ہو گئے تھے طاعون کی بیماری میں۔ اچھا وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے بھی شریک ہوئے تھے قسطنطنیہ کی اس میں نا؟ جی جی جی۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ بحر روم کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا جائے، لیکن فاروق اعظم نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ بحری فوج کے تیار کرنے کی بھی اجازت دے دی، ان کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے تمام ملک شام پر قابض و متصرف ہو کر اس ملک میں حکومت اسلامیہ کو خوب مضبوط و مستحکم کیا اور ہمیشہ قیصر روم کو اپنی طرف سے خائف اور مروب رکھ کر اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ عیسائی لوگ اسلامی ممالک پر حملہ آوری کی جرات کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو کچھ کیا اس کا ذکر پہلے جلد میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول سن 41 ہجری کے آخری عشرے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلام نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔ اس وقت یعنی ربیع الاول سن 41 ہجری تک امیر معاویہ 20 سال سے ملک شام کے حاکم چلے آتے تھے۔ اس کے بعد سے وہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ اور شہنشاہ ہو کر 20 سال اور زندہ رہے۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 سال کے قریب ہے۔ اس 40 سال کے نصف اول میں وہ ایک صوبے دار یا گورنر تھے اور نصف آخر میں خلیفہ یا شہنشاہ۔ نصف اول کے مجمل حالات اور اہم واقعات پہلی جلد میں بیان کر چکے ہیں، اس جلد کو ہم بحیثیت خلیفہ یا نصف آخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، فضائل و خصائل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے 163 احادیث مروی ہیں، جن کو بعد میں ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر
ابو دردہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ابن المسیب و حمید بن عبد الرحمن وغیرہ تابعین رحم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث مشہور ہیں۔ ترمذی نے احادیث حسن کے ذریعے کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کی نسبت فرمایا کہ الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دے۔ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ اچھا سر، ان حدیث کا ریفرنس وغیرہ اس پہ نہیں دیا ہوا نا؟ جی مسند احمد میں لکھا ہوا ہے نا، مسند احمد میں ہے اور ترمذی میں لکھا ہے نا اوپر۔ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے، مسند نمبر، ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ اچھا، مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو حساب کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے بحسن سلوک پیش آنا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے عہد خلافت میں حد سے فارغ ہو کر مدینہ میں آئے اور یہاں چند روز ٹھہرے۔ ایک روز عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب امیر معاویہ کے پاس بیٹھے کہ ابو قتادہ انصاری بھی اس طرف نکلے۔ امیر معاویہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمام لوگ آئے مگر انصار نہیں آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے اس لیے نہیں آ سکے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کیا ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور تمہارے باپ کے تعاقب میں ہمارے سارے اونٹ تھک گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حقدار کے مقابلے میں غیر حقدار کو ترجیح دیں گی۔ امیر معاویہ نے کہا پھر ایسی حالت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ابو قتادہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ بس پھر تم صبر کرو۔ قریش میں سے ایک جوان آدمی امیر معاویہ کے پاس گیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ امیر معاویہ نے اس کی بدزبانی سن کر فرمایا کہ میرے بھتیجے اس حرکت سے باز آ جا، کیونکہ بادشاہ کا غصہ بچے کا سا ہوتا ہے اور اس کا مواخذہ شیر کا سا۔ شعبی کا قول ہے کہ عاقلان عرب چار ہیں: معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد رضی اللہ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ حلم و خردمندی کی وجہ سے، عمر بن العاص مشکلات پیش آمدہ کے سلجھانے کی قابلیت کے سبب، مغیرہ اوسان خطا نہ ہونے کی وجہ سے، زیاد ہر چھوٹی بڑی بات میں، نیز قاضی بھی چار ہیں: عمر، علی ابن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ جابر کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر قرآن و فقہ کا عالم اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا اور معاویہ سے بڑھ کر حلیم و عقیل اور عمر بن عاص سے بڑھ کر خالص دوست میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب ایک روز امیر معاویہ کے پاس گئے۔ امیر معاویہ نے ان کو دیکھ کر ازراہ خوش طبعی کہا کہ دیکھو یہ عقیل رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے چچا ابو لہب تھے۔ حضرت عقیل نے فوراً جواب میں کہا کہ دیکھو یہ معاویہ ہیں، ان کی پھپھی حملۃ الحطب تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ان کا علم غصے کے لیے تریاق تھا اور ان کی سخاوت زبانوں پر قفل لگا دیتی تھی۔ ان کو دلوں کو جوڑنا خوب آتا تھا اور یہی سبب کہ ان کے استحکام حکومت کا ہوا۔ ایک روز ہاں امیر تو معاویہ نے یہ جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کی پلس پوائنٹ، دلوں کو ان کا علم بہت آتا تھا انہیں۔ دلوں کو جوڑنا آتا تھا، بس یہ ان کا ایک ان کے اندر اسکل تھی، دلوں کو جوڑنا نا، یہ وجہ تھی ان کی کامیابی کی۔ صحیح۔ ایک روز امیر معاویہ نے خود فرمایا کہ حضرت علی کے مقابلے میں مجھ کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے چار اسباب ہیں۔ اول یہ کہ میں نے اپنے راز کو مخفی رکھتا تھا اور حضرت علی تمام باتیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے۔ دوم یہ کہ میرے پاس فرما بردار فوج تھی اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس نافرمان لوگ تھے۔ سوم یہ کہ میں نے جنگ جمل میں مطلق حصہ نہیں لیا، اور چہارم یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اور علی رضی اللہ عنہ سے لوگ ناراض تھے۔ صحیح، انہوں نے چاروں پوائنٹس بھی بتا دیے جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے۔ چلیں جی، صحیح، آج کے لیے اتنی کافی ہے، کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم۔